معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ حضرت اسما بن امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، مالی ارا اجسام بنی اخی زاریتن تصیبہم الحاجہ، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، لا ولکن العین تسرع علیہم، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد یعنی جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور وہ کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نظر بد کی پہچان۔ معزز خواتین و حضرات، نظر بد کا علاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء فیکا من شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گرہوں پر، گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے۔ وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے، امسح اللباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف اللہ الا انت، تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری، تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی اور بھی نہیں۔